اللہم مالک الملک، مالک الملک. قال سفیان معناہ شاہان شاہ، شاہان شاہ یعنی شہنشاہ، شہنشاہ، شہنشاہ دو جہاں. یہ وصف رب العزت کا ہے. دنیا کے کسی بادشاہ کو شہنشاہ کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک روایت میں ہے لا تقولوا ملک الملوک لأن ملک الملوک هو اللہ. ملک الملوک بادشاہ کو مت کہو. چنانچہ عرب میں کہتے تھے جلالت الملک. جلالت الملک کا مطلب بھی بنتا ہے شہنشاہ. اللہ جزائے خیر دے فہد بن عبدالعزیز، اور خدا اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات دے. انہوں نے اس کا انکار کر لیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں شہنشاہ یا جلالت الملک کہنا غلط ہے. ہم خادم الحرمین شریف ہیں، خادم الحرمین شریف ہیں. احمد رضا خان بریلوی نے نعتیہ کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہنشاہ کہا ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھنا. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. دہلی سے ان کو ایک شاعر، اس کا تخلص تھا کافی. کافی نے ان کو خط لکھا کہ اعلیٰ حضرت ایسا مت کہو، یوں کہو حاجیو آؤ میرے شاہ کا روزہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھنا. لیکن خان صاحب بریلوی نے 45 علماء کے نام لکھے کہ ان سب نے اپنے بادشاہوں کو شہنشاہ کہا ہے، لہذا میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہنشاہ کہوں گا. میں کہتا ہوں 45 وہ، 46واں احمد رضا خان، 47واں نعیم الدین، 48واں امجد علی، 49واں سعید کاظمی اور 50واں نورانی جو بیت الخلاء میں مر گیا. یہ سارے مل ملا کر ان کو ایک طرف کھڑا کرو اور پھر یہ حدیث لاؤ لا تقولوا ملک الملوک، شہنشاہ مت کہو. اور بخاری شریف جلد ثانی کتاب التفسیر میں جہاں یہ لفظ آیا ہے قل اللہم مالک الملک، اس کے ذیل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مخلوق کا بدترین نام یہ ہے کہ اس کو شہنشاہ کہا جائے. کیا؟ مخلوق کا بدترین نام یہ ہے کہ اس کو ملک الملوک شہنشاہ کہا جائے. تو اس نام کو تو نبی نے خود مخلوق کے لیے ناپسند کیا، اور اب خان صاحب پیغمبر کو شہنشاہ کہتے ہیں. تو یہ ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ ہاں، گستاخی اور بے ادبی ہے. اور وہ 45 46 اور 47 48 49 سارے کے سارے کھڈے ہوئے، کیونکہ حضرت فرماتے کہ بدترین شخص وہ ہوگا قیامت کے دن جس کو کسی نے شہنشاہ کہا ہو. یہ دیکھ